بھارت نے دریائے راوی میں مزید پانی چھوڑ دیا، تھین ڈیم کے تمام گیٹس کھول دیے۔ کوٹ نینا سے 2,10,000 کیوسک پانی دریا میں داخل، جسڑ کے مقام پر بھی 1,42,000 کیوسک پانی راوی میں داخل۔ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم، جسڑ شاہدرہ اور ہیڈ بلوکی پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ۔ پی ڈی ایم نے لاہور، گجرانوالہ، ساہیوال، ملتان اور فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ بھیج دیا۔ راوی سے ملحقہ اضلاع میں ہنگامی اقدامات کی ہدایت۔ انتظامیہ نے آج رات ہی ریسکیو آپریشن کر کے آبادی کو نکالنے کا پلان بنا لیا۔ ٹیمیں کشتیاں لے کر پہنچ چکی۔ دریائے ستلج میں بھی اونچے درجے کا سیلاب، حفاظتی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں دیہات زیر آب، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ فصلیں تباہ، قصور، اوکاڑا، بہاول نگر، پاک پتن، بہاڑی سے 2 لاکھ کے قریب آبادی کی نقل مکانی۔ رات کے اندھیرے میں بھی لوگوں کا انخلا جاری۔ ظفروال میں نالہ ڈیک کے پانی کی تباہ کاریاں۔ بیور کے مقام سے بند ٹوٹنے سے پسرور چونڈا روڈ زیر آب، پانی چھوڑ کے بھگت اور کی ڈوگراں اور ملحقہ علاقوں میں داخل۔ ناروال میں نالہ ڈیک میں طغیانی، ریلوے ٹریک بھی ڈوب گیا، ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ دریائے چناب میں بھی صورتحال سنگین، ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 3 لاکھ کیوسک تک پہنچ گئی۔ بھارت سے مزید 1 لاکھ کیوسک پانی چناب میں آنے کا امکان۔ مانسون کا 8واں سپیل پوری شدت سے جاری۔ سیالکوٹ میں 24 گھنٹوں کے دوران 355 ملی میٹر بارش، 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے تالاب بن گئے، پانی گھروں میں داخل، گلیاں اور بازار بھی زیر آب، لوگ گھروں تک محصور رہے۔ لاہور، گجرات، گجرانوالہ، نارووال، شیخو پورہ اور دیگر علاقوں میں وقفے سے بارش، چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 6 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ بھمبر آزاد کشمیر میں طوفانی بارش، بھمبر نالے میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ملوٹ پل بند ہو گیا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کے باعث شہری محتاط رہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ریسکیو ریلیف اور بحالی کے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال سے متعلق اجلاس۔ شہباز شریف نے وفاقی وزراء کو متاثرہ علاقوں کا فوری دورہ کرنے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کرنے کا کہہ دیا۔ مزید کہا کہ آبی گزرگاہوں کے کنارے آباد افراد کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل کریں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے بتایا کہ دریائے ستلج، راوی، چناب اور نالہ ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں سطح مزید بلند ہوگی۔ ملحقہ علاقوں سے آبادی کو نکال دیا گیا۔ دریائے راوی میں مزید پانی آنے سے قبل پیشگی انتظامات کر لیے۔ نیو انرجی وہیکلز پالیسی کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بادل پھٹنے، فلیش فلڈ اور دریاؤں میں طغیانی سے بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا۔ کے پی میں کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ پاکستان ماحولیاتی چیلنج سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، دنیا کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں ایک بار پھر کلاؤڈ برسٹ، شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 10 افراد جاں بحق۔ 3 روز سے جاری بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، سڑکیں بہہ گئیں، پانی دریاؤں پر بنے پل بھی بہا لے گیا۔ حکام کے مطابق ڈوڈا ضلع میں بادل پھٹنے سے چاروں نالے میں سیلاب آیا، کئی گھروں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم سے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ملاقات۔ شہباز شریف نے دفاع وطن کے لیے پاک فضائیہ کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا مارکہ حق کے دوران پاک فضائیہ کی شاہینوں نے دشمن کے جہاز گرا کر اسے کاری ضرب لگائی۔ شاہین وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کسٹم نظام سے متعلق اجلاس۔ شہباز شریف کا کسٹم کی جانچ پڑتال کے نظام کو فیس لیس کرنے کا حکم۔ کہا نظام کو فیس لیس کر کے شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ کاروباری افراد کی نظر ثانی اپیل سننے کا اختیار غیر جانبدار افسران کے سپرد کیا جائے۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے یا بائیکاٹ کرنا ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس جاری۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کی روشنی میں ضمنی انتخابات سے متعلق حتمی فیصلہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سیاسی کمیٹی اجلاس میں ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر بولے، بانی پی ٹی آئی سے تفصیلی ملاقات ہوئی جو خوش آئند ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ نہیں دیا۔ علیمہ خان بولی، بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ سیاسی کمیٹی الیکشن سے متعلق اپنا
फैसला करके उनको आगाह करे। सलमान अकरम राजा से उनकी कोई तलख कलामी नहीं हुई। उधर सलमान अकरम राजा का कहना था कि बानी पीटीआई ने उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया। पंजाब में शिकस्त का डर और केपी में धांधली का सहारा, ये है असल सियासत इंसाफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा कि केपी में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं क्योंकि अपनी हुकूमत में अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार कर ली क्योंकि वहाँ अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। धांधली के सहारे खड़े होने वालों को पंजाब में अवामी फैसला सहने की हिम्मत नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि 9 मई केसेस में सजाएं तकनीकी तफ्तीश की रोशनी में दी गई। पीटीआई का काम ही इंतशारी सियासत को हवा देना है। किसी का भी भांजा या भतीजा हो, कानून तोड़ने वाले से हिसाब होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का जायजा लिया। बोले सूबे की 21 लाख खवातीन को घरों का मालिक बनाना खामोश समाजी इनकलाब की इब्तिदा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त रिहायशी मंसूबा तेजी से मुकम्मल हो रहा है। मजीद कहा कि हुकूमत ने जो निशाने इम्तियाज दिया वो लाड़काना के आवाम के नाम करते हैं। आपकी वजह से ही वो यहाँ तक पहुँचे। इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर कर लिया। खुराक, खैमे, अद्वियात और दीगर सामान खरीदा जाएगा। कैप्टिव पावर कंज्यूमर्स लीवी से बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर डिवीजन का तजवीज़ करदा मैकेनिज्म मंजूर। ईसीसी ने पीटीवी के लिए 3 अरब 81 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी भी दी। उधर पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला बोर्ड इजलास, वर्चुअल करेंसीज पर पाबंदी वापस लेने पर गौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अथॉरिटी को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी से शहर को साफ बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत के इक़दाम की कामयाबी अवामी ताउन से मशरूत है। बलूचिस्तान हुकूमत ने बैंक ऑफ बलूचिस्तान के क़याम का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आला ने 1 हफ्ते में ऑपरेशनल प्लान मुरत्तब करने की हिदायत कर दी। कहा, बैंक ऑफ बलूचिस्तान के क़याम से मेयारी बैंकिंग सहूलियात मिलेंगी। अमरीका का भारत पर 25% इजाफी टैरिफात से नाफिजुल अमल होगा। तमाम भारतीय अशया पर अमरीका में दरामदी ड्यूटी 50% हो जाएगी। ट्रंप ने भारत को 20 दिन की मोहलत देते हुए 27 अगस्त से टैरिफ नाफिज करने का ऐलान किया था। उधर अमरीका ने इंडोनेशिया के पाम ऑयल, कोको और रबड़ पर दरामदी टैरिफ खत्म करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी में कत्ल पर सजाए मौत के ख्वाहिशमंद। ट्रंप का कहना है कि वफाकी सतह पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद इख्तियारात दिए हैं। जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त इक़दाम करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि टैरिफ से बचने के लिए कंपनीज अमरीका में प्लांट्स लगा रही हैं। अब तक 5 लाख मुलाजमतों का इजाफा हो चुका।